الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے. صرف کیمرے والوں کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے، بیٹھ جائے. نعرے بھی بند، وقت کم ہے اور میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جامعہ سیدہ آمنہ للبنات کے بانی اور پرنسپل علامہ ابوالحسن محمد شکیب قادری صاحب، حضرت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب، حضرت سید عامر حسین شاہ صاحب بخاری، علامہ کامران حسین چشتی صاحب، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ حافظ قاری محمد اسلم چشتی صاحب، اور اس علاقے کے خطباء کرام، ائمہ کرام، علماء کرام، دینی تنظیمات کے ذمہ داران، معززین علاقہ، جامع مسجد فیضان مصطفیٰ کی انتظامیہ کے اراکین و عہدیداران اور بلال آباد کے وکیلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان فل ٹائم، کل وقتی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زراعت، صنعت، تجارت، کاروبار، ملازمت، روزگار، یہ تمام شعبے معاشرے کی ضرورت ہیں. تو میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے اپنے سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو اے میرے رب پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ رب نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہر خاندان، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر بستی، ہر گاؤں میں سے فرمایا
ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت اپنے آپ کو فل ٹائم ود آل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن دین کے لیے وقف کر کے نکل کر کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ نہیں فرمایا کہ نعت خوان بن جائیں، قوال بن جائیں، پیر بن جائیں، میر بن جائیں. فرمایا نہیں، میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ایک گروہ، ایک طبقہ اپنے آپ کو کل وقتی دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں، تاکہ میرے دین کو ضرورت کس کی ہے؟ فقیہ ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، مناظر ہو، دین کو ان کی ضرورت ہے. اب ایک طرف یہ رب کا فرمان ہے، رب کہتا ہے کہ میرے دین کو عالم کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں قوال کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں نعت خوانوں کی ضرورت ہے. ایک پورا طبقہ آپ نے پال رکھا ہے، اور آپ کے نزدیک خوشگلو 5-10 نعتیں یاد کر کے پورے پاکستان میں اور دنیا میں مارکیٹنگ کرے اور آپ نوٹ نشان کریں. تو جب دین پر وقت آتا ہے، جب ناموس رسالت پر وقت آتا ہے، جب ختم نبوت کا وقت آتا ہے، تو پہلی صف میں نعت خوان ہوتے ہیں. جواب دو. پہلی صف میں نعت خوان ہوتے ہیں، قوال ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں. تو پہلی صف میں پھر دین کے خادم ہوتے ہیں. پہلی صف میں ایک معذور بابا خادم حسین ہوتا ہے، اور ایسا معذور جو اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا، لیکن لاکھوں کروڑوں کڑیل جو اپنی مضبوط ٹانگوں میں کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں، ان پر قربان ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے علماء کی ضرورت ہے. تو پھر یہ علماء عالم ہوں، عالمہ ہو، فاضل ہوں، فاضلہ ہو، مفتی ہو، مفتیہ ہو، فقیہ ہو، فقیہہ ہو، جس کارخانے میں تیار ہوتے ہیں اس کا نام مدرسہ ہے. اس لیے امریکہ، یورپ، مغرب جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کی کرتے ہیں، صدور کی کرتے ہیں، وزرائے اعظم کی کرتے ہیں، آپ کی فوجوں کی کرتے ہیں. نہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں. لہذا آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، دشمن دین کو پتا ہے کہ دین کے قلعے ہیں تو یہ مدارس ہیں. دین کی بقا ہے ان مدارس کی برکت سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ازہر میں کلین شیو ممبر پہ بیٹھ جائے گا، دمشق میں بیٹھ جائے گا، بغداد میں بیٹھ جائے گا جن کے نعرے لگاتے ہو، استنبول میں بیٹھ جائے گا. میں مطلب امریکہ میں ایک ڈائلاگ میں گیا، میں نے کہا
سب جگہ بیٹھ جائے گا، مگر میرے پاکستان کے دیہات کی 20 فٹ کی مسجد میں بھی کوئی کریم شیو مصلی رسول اور ممبر رسول پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پھر ان افکار کا تحفظ کس نے کیا ہے؟ ان مدارس نے کیا ہے، ان علماء نے کیا ہے۔ ابھی جب ختم نبوت کا وقت آیا تو علماء میدان میں آئے، ایک فیصلہ دیا چیف جسٹس نے، ہم نے رد کیا، دوسرا دیا، رد کیا، اور لکھ کر باقاعدہ ہم نے لکھ کر کیا جو چھپا ہوا ہے۔ پھر آخر کار چیف جسٹس کا سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق میرے پاس کراچی میں آیا، اور جو لکھ کے لایا تھا میں نے اسٹرک آف کیا، اور جو دین کے مطابق تھا میں نے لکھا، اور اگلے دن وہی فتویٰ جاری ہوا، فیصلہ جاری ہوا۔ اس میں نے لکھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، اور قطعی الدلالت کے معنی یہ ہیں کہ امت کا از افضل تا آخر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخر النبیین۔ لہذا یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ خاتم ہے کہ خاتم ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ معنی طے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ججمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چور دروازے تھے ان کو ہم نے بند کیا۔ پھر اس میں ہم نے لکھا کہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ نے کسی ملک کا شہری بننا ہے، آپ نے کسی ملک کا ویزا لے کر جانا ہے، آپ نے اس کی شہریت کا حلف اٹھانا ہے، تو آپ دستور کی پابندی کا حلف اٹھائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں مار رہے ہیں، کوئی نہیں مارتا، ہم گارنٹی دیتے ہیں، لیکن جیسے ساری دنیا کا اصول ہے تمہیں پاکستان کا دستور ماننا ہوگا۔ اگر پاکستان کا شہری بن کر رہنا ہے تو پاکستان کا دستور ماننا ہوگا، اور پاکستان کا دستور ماننا ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہیں، کوئی بھی نام دیں، لیکن اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، احمدی مسلم بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا کہ ہم غیر مسلموں کو اس ملک میں گارنٹی دیتے ہیں جان، مال، آبرو کے تحفظ کی۔ آپ مجھے بتائیں ہندو موجود ہے یا نہیں ہے؟ ان سے کوئی مسئلہ ہے؟ سکھوں سے کوئی مسئلہ ہے؟ کرسچین سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اپنے آپ کو مسلم کلیم نہیں کرتے۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، کرسچین اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، پارسی اپنے آپ کو پارسی کہتا ہے۔ اگر قادیانیوں نے پاکستان میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا جو بھی کہیں، مسلم نہیں کہہ سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں اب لکھ دیا گیا ہے ونس فار آل۔
تو یہ کام کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ یہ جو 2 نمبری اور 10 نمبری عاشق آپ نے پیدا کیے ہیں، جن پر آپ نوٹ پھینکتے ہیں، تو جب دین پر وقت آتا ہے تو یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو دین کے عاشق پھر دین کے لیے جان دیتے ہیں۔ آج ممتاز قادری کیوں زندہ ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ایک اللہ کے دین کو دے دو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو جن ماں باپ نے اپنے بچے پال پوش کر دین کے لیے دیے ہیں، انہیں گود لے لو۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ایک کراچی میں مدرسے کا اشتہار چھپتا ہے کہ آپ نے ایک طالب علم کا خرچ اٹھانا ہو تو 20,000 روپے ماہانہ روز چھپتا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں کہ ایک عالم یا حافظ کا خرچ چاہیے اٹھانا ہے، میں کہتا ہوں 10,000 روپے ماہانہ۔ تو آپ اپنے 10 گھر والے پال سکتے ہو، ایک اللہ اور اس کے رسول کا مہمان نہیں پال سکتے۔ اگر یہ قوم یہ نہیں کر سکتی تو ضرور بننا چاہیے۔ پھر نعروں سے عاشق نہیں بنتے، عمل سے عاشق بنتے ہیں، کردار سے عاشق بنتے ہیں۔ اگر نعروں سے عاشق بنے تو جتنے نعرے اس پاکستان کی فضاؤں میں تحریر ہوئے ہیں تو روئے زمین پر اتنے نعرے نہیں ہوئے۔ لیکن پاکستان کا پرچم کب بلند ہوا؟ جب ہمارے شاہینوں نے ہندوستان کے پائلٹوں اور جہازوں کو زمین بوس کر دیا۔ انڈیا ہم سے رقبے میں 4 گنا، 5 گنا، آبادی میں 6 گنا، مسلح افواج کے اعتبار سے 3 گنا، سامان حرب کے اعتبار سے 3 گنا، اور آپ کے اسٹیٹ بینک میں ریزرو 10-12 ہزار ڈالر وہ بھی مانگے مانگے گی، اور انڈیا کے 600 ارب ڈالر، آپ کے 10-12 ارب ڈالر۔ لیکن اب دنیا کیوں نام دے رہی ہے پاکستان کے میدان میں ثابت کیا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، اسے جینا نہیں آیا جسے مرنا نہیں آیا۔ لہذا جو دین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوگا، اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا آپ سب کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا، اغدو عالما، اے میرے امتی پہلا آپشن عالم بن جاؤ، او متعلما، عالم نہیں بن سکے تو دوسرا آپشن علم سیکھو، او مستمعا،
عالم بھی نہیں بنے متعلم بھی نہیں بنے تو ان کو ادب سے سننے والے اور ماننے والے بن جاؤ. اور محبن یہ بھی نہیں بنے تو ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ. میرا کہنا ہے کہ ولا تکن خامسا there is no any fifth option. اور کوئی آپشن نہیں ہے. میرے ایک عزیز ابھی اولاد کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے تھے. میں نے دعا کی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس رب کریم نے اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو نعمت اولاد دی ہے اس حبیب کریم کو ایک اچھا امتی کو لٹا دو. لہذا ان مدارس کے معاون بنو. پیروں کو بھی دینا چاہو تو ان کے اصال ثواب کے لیے دو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور آپ لوگ ماں باپ بڑوں کا انتقال ہو جائے تو فور میں پلاؤ پکاتے ہیں, برادری کو بلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کی ناک اونچی ہو جاتی ہے. یہ ناک کسی کام کی نہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ میں دو. وہ تو 24 گھنٹے بعد سیوری لائن میں چلا جائے گا. فرمایا زامات الانسان انقطع عنہ عمل. جب آدمی مر جاتا ہے تو جو آپ کا عمل کا کھاتا ہے لیجر ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھتے تھے ختم, روزے رکھتے تھے ختم, تلاوت کرتے تھے ختم, عمرے حج کرتے تھے ختم, کھاتے بند. میرا آقا نے فرمایا کہ 3 کھاتے کھلے رہیں گے. 3 کھاتے کھلے رہیں گے. من صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ. جس نے اس مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو یہ مسجد قیامت تک ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. جس نے اس مدرسے میں جامعہ سیدہ آمنہ للبنات میں 1000 دیے, 10,000 دیے, لاکھ دیے, آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بنانے والے بھی چلے جائیں گے, ہم نے بھی جانا ہے, لیکن یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے گا اور آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ کھاتا کھلا رہے گا. وہ علم ينتفع به یا علم نافع. مثلا یہ خدمت کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو کسی نے پڑھایا نا ان کو, کسی نے خرچہ اٹھایا ہے, تو یہ جتنی خدمت کریں گے اور قیامت تک ان کی شاگردوں کی شاگرد جتنی خدمت کریں گے, جس نے ان کو عالم بننے میں مدد کی ہے اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہو. اب اولاد کے ہاتھ میں تو آپ نے اسمارٹ موبائل پکڑا دیا. اگر اولاد کو کچھ دین سکھایا ہوگا تو کبھی آپ کے لیے دعا کر لے گا, 4 سورتیں پڑھ لے گا. آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترفع للمیت درجتہ, ایک میت قبر میں
کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اچانک ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آتا ہے اور کہتے یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک گرم کیسے ہو گیا؟ تو میں حاضہ لے دعائے ولدک لک، دنیا میں تم جو اولاد چھوڑ کر آئے ہو اس نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس کی برکت سے میں نے قبر میں تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں بھیجی ہیں، تو اپنی قبر کا انتظام کرو۔ ادھر کے بنگلے تو ماشاءاللہ بہت اچھے زبردست، آج کل شہروں میں دیہاتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا روزانہ چیختا ہے مر گئے، بھوکے مر گئے، میں کہتا ہوں اس پاکستان کا شکر ادا کرو، کتنے ناشکر ہو۔ اس پاکستان کی قدر جاننی ہو تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو۔ الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں مرتا، اللہ سب کو نوازتا ہے، حکومت پکڑ ہے، حکومت کا خزانہ خالی ہے، مگر عوام کو اللہ تعالیٰ راحت میں دے رہا ہے۔ حکومت بھی لوٹ مار چھوڑ دے، حکمران بھی لوٹ مار چھوڑ دیں، جیسے بھی آیا کہ کے پی کی ضلع کوہستان میں 40 ارب روپے لوٹ غائب کر دیے گئے، تو اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، ہر طرح کا موسم، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا غلہ، ہر طرح کی صورت ماشاءاللہ ملک میں۔ اللہ کی قدرت کو مانو، اس پاکستان کا شکر ادا کرو۔ 6 سے 10 مئی کے درمیان ہندوستان پر فتح ملی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی سوچا کہ وہ بیج جو تم زمین میں ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، گٹھلی بیج کا دانہ زمین میں گل جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ زمین میں جو دانہ ہے جب وہ فنا ہوتا ہے تو اس کو بقا ملتی ہے، کومل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ باریک سی، حساس سی، نازک سی کومل جو زمین سے اوپر نکلتی ہے، زمین اپنا سینہ پھاڑ دیتی ہے، اس کی فرماتا ہے تمہارے حکم سے پھاڑتی ہے یا میرے حکم سے پھاڑتی ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپایوں میں درس عبرت ہے، ایک عبرت کی پوری کتاب ہے، اگر پڑھو تو نسقی مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ اونٹنی، بھینس، گائے، بکری
چارہ کھاتی ہے، چارہ اس کے معدے میں جاتا ہے، وہاں ڈیزالو ہوتا ہے، تحلیل ہوتا ہے. جو اس کے ناقص اجزاء ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ڈرینیج سسٹم نہیں تھا اس لیے پانی سے کروا دیا. اللہ نے ڈرینیج سسٹم اندر بنایا. یہ آنکھوں کا جو جال ہے، معدہ رگڑتا ہے، گلاتا ہے، پھر ناقص اجزاء آنکھوں کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جو صالح اجزاء ہیں، گلوکوز، وائٹامن، پروٹین، منرل بن کر اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کبھی تم نے سوچا کہ جس کارخانے میں معدے میں وہ چارہ ڈیزالو ہوتا ہے، وہاں ناپاک، رنگین، بدبودار فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہاں رنگین خون بھی پیدا ہوتا ہے، اور ان دو بدبودار رنگین چیزوں کے درمیان سے ہم چاندنی کی طرح چمکتا ہوا دودھ کشید کر کے جانور کے تھنوں میں لے آتے ہیں. یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر ایک گھونٹ پیو دودھ کا تو رب کا شکر ادا کرو. سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن آج کی تاریخ تک کوئی مشین بنی ہے کہ چارہ ڈالو، ادھر گوبر نکلے، ادھر خون نکلے، ادھر دودھ نکلے. یہ کارخانہ بنانے والا کون ہے؟ پھر بھی نہیں مانتے. فرماتا ہے اللہ تعالی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فرماتا ہے کہ میں قیامت کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں، میں مومن کے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں، کانشیس، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے جب قبر میں جائے گا، گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی خاک بن جائیں گی یا جل کر راکھ بن جائیں گی، کون زندہ کریں گے؟ بلا قادرین، ہم قادر ہیں، تمہاری انگلیوں کے پور بھی ویسے ہی بنا دیں گے، تمہارے جوڑ بھی ویسے ہی بنا دیں گے. اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس جیسا مصور کوئی ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایک بالش طرف پہ چلے گا. آج 8 ارب انسان زمین میں چل پھر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے؟ بولو. تو یہ نقاشی کس کی ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ چہرہ بھی بڑا ہے. آج کل آپ پاسپورٹ بنانے، نادرا میں شناختی کارڈ بنانے، امیگریشن میں جاتے ہیں، فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں. اگر 8 ارب انسان ہیں تو 10 ارب انگلیاں ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے جڑا. ان سے آپ کو پہچانا جاتا ہے نا، اور کہتے ہیں کیمرے کے سامنے آؤ کہ آنکھ کی جو پتلی ہے اس میں اللہ نے پہچان رکھی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے جدا. اس قادر مطلق کو مانو، اس کی قدرت کو جانو اور اس کو پہچانو. ان مساجد کو آباد کرو،
یہ قوال ناخواں یہ کام نہیں آئیں گے. ان مساجد کو آباد کرو، دین پر چلو، اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھاؤ، تربیت دو، اور ان مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجو. اس لیے یہ مدارس ضروری ہیں. آپ سب اس کے کسٹوڈین، اس کے گارڈین، اس کے مربی، اس کے کفیل، اس کے سرپرست بن جاؤ. کراچی میں پتہ نہیں مجھے آپ کراچی گئے کہ نہیں، وہاں ایک پاپوش نگر ہے، قبرستان ہے. جب نیا نیا پاکستان بنا تھا تو جنازہ لے کے وہاں جاتے تھے، پان کی چارپائی پر میت کو اٹھاتے تھے. آج کل تو بڑے ماڈرن انتظامات ہیں. اور ساتھ ایک مولانا جنازہ پڑھاتے تھے. ایک دن انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ لوگوں، جب تم اپنی ماں، باپ، بیوی، شوہر، بھائی کو لے کر آتے ہو اور ایک کپڑے کی تھیلی میں پرانے کپڑے کہ مولانا اس کو اللہ کے نام پر کسی کو دے دیجیے گا، پہلے کہ میرے مائی کا لال نہیں تھے، وہ بان کی چارپائی بھی دے دیتے تھے کہ اس پر بڈھا لیٹ کے مر گیا کہ امی نہ مر جائیں. اب تو 2-5 لاکھ کے بیڈ روم سیٹ تو نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا جس سے کہا کہ مولانا صاحب میری ماں کے گلے میں یہ سونے کا نیکلیس تھا، سونے کی چوڑیاں تھیں، سونے کی انگوٹھی تھی، ڈائمنڈ کا ہار تھا، کسی کو دے دیں اللہ کے نام. کوئی دیتا ہے؟ یہ والد صاحب کی چیک بک ہے، اس پہ سائن کر کے نکال لیں. بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے جتنے میری عمر کے بحال ہو گئے، اپنی خبر کی فکر کرو، اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنے لیے یہاں رہتے ہوئے محل بناؤ. کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. بنو عباس کا خلیفہ تھا ہارون الرشید. صبح گھوڑے پر دجلہ کے کنارے بغداد میں واکنگ کے لیے جا رہا تھا تو ایک بابا دیوانہ سا وہ ریت کے دروازے بنا رہا تھا. خلیفہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، خریدو گے؟ اس نے کہا یہ مجروح پاگل ہے، چل پڑا. کچھ دیر کے بعد اس کی ملکہ زبیدہ آئی. اس نے بھی دیکھا کہ ایک دیوانہ ریت کے گھرونے بنا رہا ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آج جنت میں محل بنا رہا ہوں، خریدو گی؟ اس نے کہا کیا دام ہے؟ اس دور میں 1 درہم 2 درہم 5 درہم جو بھی کہا ملکہ نے دے دیا. ہارون الرشید نے رات خواب دیکھی جنت کی سیر کر رہا ہے اور ایک محل کے سامنے گزر ہوا، اس پر محل زبیدہ کا بورڈ لگا، زبیدہ پیلس. صبح اٹھا تو یاد آیا کہ کل دریا کے کنارے ایک بابا کہہ رہا تھا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. فوراً نکلا، گھوڑا پکڑا، دوڑ کر گیا تو بابا وہی گھروندے بنا رہا تھا. پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟
اس نے کہا یہ غیب کا سودا تھا، اب آپ دیکھا ہو، اب آپ پوری سلطنت بھی دو گے تو یہ محل نہیں مل سکتا۔ تو مومن کی صفت ہے یؤمنون بالغیب، اور وہ بہلول خانہ تھے مجنون۔ اس لیے ادھر کے لیے محل بناؤ، ادھر کے لیے محل بناؤ۔ ایک بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک مسجد بناؤ جس میں کسی اور کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے۔ مسجد عظیم الشان بنتی رہی، لوگ آتے رہے کہ ہمارا ایسا کرنے کا بادشاہ کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسکین فقیر مزدور گزرا، کہا میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، مجھے اس میں 10 دن مفت مزدوری کرنے دو۔ اسے ترس آ گیا تو اس نے 10 دن اس کو مزدوری کرنے دی بغیر اجرت کے۔ جب مسجد بن گئی، بادشاہ نے خواب میں دیکھا، جنت کی سیر کی، ایک محل اس کے نام کا ہے اور ایک برابر میں محل اسی جیسا کسی اور کے نام کا ہے۔ اس نے اپنے انجینئروں سے، آرکیٹیکٹ سے، معماروں سے پوچھا کہ بھائی تم نے مسجد میں کسی کا پیسہ لیا؟ ان کا پیسہ تو کسی نے نہیں لیا، بس ایک دن ایک مسکین عاجز آ گیا تھا، کہا کہ مجھے تھوڑی سی مزدوری کرنے دیں، اس پر ترس آ گیا، اس کو میں نے اجازت دے دی، تو اللہ نے جو بادشاہ کو دیا اس فقیر کو بھی دے دی۔ اس لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی توفیقات کے مطابق ان مدارس کا تعاون کرو، مساجد کا تعاون کرو، جو طالبات طلبا وہاں پڑھیں ان کا خرچہ اٹھاؤ۔ جیسے اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہو، اس سے زیادہ پیار کرو گے۔ کیوں؟ کہ تمہاری بیٹی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی مہمان ہے، اللہ کی مہمان، اس کی قدر کرو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ان لیڈروں کے نعرے لگاتے ہو، انہوں نے نہ خود ادھر جانا نہ تمہیں لے جائیں گے، وہ ادھر کا راستہ بتا رہے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو۔ مجھے آگے بھی 2 پروگراموں میں شرکت کرنی ہے۔ یہ جامعہ سیدہ آمنہ للبنات کی تقریب ہے، اس کی مناسبت سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہیں سمجھنے، قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔